امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کا عندیہ دے دیا. کہتے ہیں کہ ایران میں ہدف بنانے کے لیے اب زیادہ مواقع باقی نہیں ہیں. جنگ بہت اچھی جا رہی ہے, ہم شیڈول سے آگے ہیں. جتنا سوچ رکھا تھا ایران کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا. اس وقت ایران میں جنگ کے تمام حالات مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہیں. جب چاہیں جنگ بند کی جا سکتی ہے. مشرق وسطی بحران سے عالمی تجارت داؤ پر لگ گئی. آبنائے ہرمز سے گزرنے والی مزید 3 تجارتی جہازوں پر حملے. بحری جہازوں کو نامعلوم پروجیکٹائلز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے. ایک جہاز میں آگ بھڑک اٹھی. عملے کے بیشتر ارکان کو جہاز خالی کرنا پڑا. جنگ کے آغاز سے اب تک متاثر ہونے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو گئی. تھائی لینڈ کے پرچم بردار بلیک کیریئر مایوری ناری کا عمان کے شمال میں تقریباً 11 ناٹیکل میل کے فاصلے پر نشانہ بنایا گیا, جس سے جہاز کو نقصان پہنچا. آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کر دیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ. سینٹ کام نے کہا امریکی فورسز ایران کے سمندری طاقت کم کر رہی ہیں. جہاز رانی اور عالمی بحری سلامتی کی حفاظت جاری رہے گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا ایران بارودی سرنگیں ہٹا دے تو یہ درست سمت میں بڑا قدم ہوگا. بارودی سرنگیں نہ ہٹائیں تو ایران کو خوفناک نتائج بھگتنا پڑیں گے. ہم ایران کے خلاف وہی میزائل ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو منشیات اسمگلرز کے خلاف کی. امریکی انٹیلیجنس نے کہا اشارے ہیں ایران آبنائے ہرمز میں مائنز بچھا رہا ہے. ایرانی حملوں کی 37ویں لہر. طاقتور میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے. تل ابیب کے ایئرپورٹ پر میزائلوں کی بارش. ایرانی میڈیا کے مطابق چند میزائل روکنے کے سوا اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام رہا. سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. اسرائیلی ٹی وی کے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے. دشمن کو قدر، عماد، خیبر شکل میزائلوں اور تباہ کن ڈرون سے نشانہ بنایا. بغداد میں امریکی وکٹوریہ ایئر بیس پر ڈرون اور میزائل حملہ. یو اے ای میں بھی میزائل اور ڈرونز داغے گئے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا. سعودی وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہماری فورسز ڈرونز اور میزائلوں کی لہر کا مقابلہ کر رہی ہیں. حفر الباطی میں 2 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا. پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب فائر 6 بیلسٹک میزائل بھی تباہ کر دیے. حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں. اسرائیلی فضائیہ کے ایران کے مختلف شہروں پر حملے. تہران اور دیگر شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. دھماکے سے کونسل خانے کے دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں. دونوں جانب سے بھاری توپ خانے اور راکٹس کا استعمال. لبنان میں جم بحق افراد کی تعداد 570 تک پہنچ گئی. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوٹل پر اسرائیل کا حملہ. ایران کے 4 سفارتکار شہید ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں میں 2nd اور 3rd سیکرٹری سفارت خانہ، ملٹری اتاشی اور ملٹری مشن آفیسر شامل ہیں. لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں 4 افراد جم بحق جبکہ 10 زخمی ہوئے. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدور کو ہنگامی خط. 4 سفارتکاروں کی شہادت کا معاملہ اٹھایا. سفیر کا کہنا تھا ایران پر حملوں میں اموات 1300 تک پہنچ گئی ہیں. 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے. تباہ ہونے والی جگہوں پر 7943 رہائشی مکانات تھے. تیل تنصیبات پر حملوں سے خطرناک آلودگی پھیلی. ایرانی سفیر کا اقوام متحدہ سے فوری جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر ایرانی صدر سے تعزیت کی. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وزیراعظم شہباز شریف سے گفتگو کی. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دوران گفتگو مسعود پزشکیان نے کہا کہ عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں. وزیراعظم نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار کیا. امریکہ کا ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے پر آپریشن ختم کرنے کا اعلان. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد ہے.
जंग के अहदाफ हासिल कर लेंगे। ऑपरेशन इस वक्त खत्म होगा जब मकासद पूरे होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था, हमने ईरान में 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में हालिया इजाफा आर्जी है। अहदाफ हासिल हो जाने के बाद तेल और गैस की कीमतों में कमी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप तवानाई के शोबे में मजीद ऑप्शंस इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने बताया कि 11 रोज जंग में अब तक 140 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। As I said to you right at the top, there is no question that if and when whatever is needed from Pakistan vis-a-vis Saudi Arabia, Pakistan will be there before it's needed. And similarly for Saudi Arabia, you may already know, for example, that Saudi Arabia has already made arrangements to support Pakistan's supply chain stability in terms of oil and diesel and crude. So I think both countries are really tied to each other. तर्जुमान वज़ीर आज़म मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि हम हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। दोनों मुमालिक तवील अरसे से एक दूसरे के दिफाई मुफादात का ख्याल रखते आए हैं। वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए। 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़ायद जख्मी, 243 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं, 42 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह कर दी गईं, 219 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोपें तबाह। अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई कार्रवाइयां। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पूरी कुव्वत से जारी। पाक फौज की पाक अफगान सरहद पर योब सेक्टर में कार्रवाई। अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने अफगान तालिबान के जेर कब्जा पोजीशन से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शबाल